اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ وہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور کامل نمونہ ہے۔ پر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بنایا اور ان کے دو حصے کر دیے، دو راستے ان کے بنائے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو بھی پیدا کیا گیا تاکہ انسان اپنی سمجھ سے اور عقل سے کام لے کر خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور شیطانی پھندوں سے بچے۔ اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے ہمیشہ سے ایک تو اپنے احکامات نازل کیے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں نازل فرمایا، انہیں مبعوث فرمایا رہنمائی اور ہدایت کے لیے، کیونکہ انسان کی جو کمزوریاں ہیں خداوند تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہ اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ انسان بہت جلد مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے، انسان کمزور الخلقت ہے، انسان حریص ہے، دنیا کی طرف اس کا رجحان زیادہ رہتا ہے۔ یہ سب انسان کی فطری اور خلقی کمزوریاں ہیں، اور شیطان انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا کر انسان کو اسلام کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ وہ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے آخرت کی طرف سے، اور انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے معافی کا خانہ رکھا کہ انسان سے جتنی بھی لغزشیں ہوں، خطائیں ہوں، لیکن وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے۔ لغزشیں، خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے فوراً واپس آ جائے۔ جس طرح انسان چلتے چلتے گر جاتا ہے تو پھر سنبھل جاتا ہے اور پھر اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ راستہ چلتے چلتے اگر انسان بھٹک جاتا ہے تو جب اسے علم ہوتا ہے
تو پھر اس راستے سے وہ واپس آ کر اپنے صحیح منزل کی طرف چلتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت، یہی طریقہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے منزل کی طرف جانے کے لیے۔ جو آخرت کی منزل ہے اس کی طرف جانے کے لیے، خداوند تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے انسان کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ہم اپنی زندگی میں دنیا کے اندر اختیار کرتے ہیں۔ وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے آخرت کی منزل کی طرف چلنے کے لیے، کہ اگر راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر واپس آ جائیں، گر جاتے ہیں تو پھر سنبھل جائیں اور اپنا راستہ نہ چھوڑیں۔ لیکن جو حد سے تجاوز کرنے لگے، دو چیزیں اسلام نے رکھی ہیں، ایک ایمان اور عقیدہ، اور دوسری چیز ہے عمل۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں آمنو کا لفظ ہے وہاں عمل الصالحات بھی ہے۔ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، کیونکہ نیک عمل اور عمل صالح جو ہے وہی انسان کو نجات کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ایمان اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جانے سے بچا لے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ان کا، کہ جو معاشرے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ایمان و عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ایسی چیزوں پہ آدمی پڑ جائے کہ جو معاشرے کی بگاڑ اتنا ہو جائے کہ اس کے عقیدے پر فرق پڑ رہا ہے، ایمان اس کا ہاتھ سے جا رہا ہے، تو پھر اس عمل کو اسے چھوڑنا پڑے گا اور اس عمل سے اسے باز رہنا پڑے گا۔ جب تک کہ وہ اس سے باز نہیں رہے گا اور اگر اس سے وہ واپس نہیں ہوگا تو پھر انسان کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ حسن عمل اور معاشرت ہر قوم کا اپنا ایک معاشرہ ہوتا ہے، اور وہ قوم اپنے معاشرے سے اور اپنی تہذیبی ورثے سے سمجھی جاتی ہے، پہچان بنتی ہے، اس کی شناخت بنتی ہے۔ ساری دنیا میں اس بات کی کوشش ہے کہ مسلمان اپنی شناخت ختم کر دے، شناخت کھو دے۔ دنیا کی ساری قومیں ان یہودیوں کے اس چکر میں اور شیطان کے اس چکر میں آ گئیں۔ ہمارا نوجوان بھی اس طرف جا رہا۔ ہم بظاہر ایمان اور یقین کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مانتے تو ہیں، لیکن تہذیب اگر ہم اختیار نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جو اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کو باقی نہیں رکھتی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک مشرکانہ تہذیب ہے، مورتیوں کی تہذیب۔ ایک تہذیب وہ ہے جو مورتی پوجا نہیں کرتی ہے، سناتن دھرمی ہے۔ ایک تہذیب ہمارے یہاں سکھ قوم کی ہے، ایک تہذیب ہمارے یہاں بدھسٹ کی ہے، ایک تہذیب ہمارے یہاں جینیوں کی ہے، ایک تہذیب ہمارے یہاں پارسیوں کی ہے۔
جو عقیدے کے اعتبار سے آریہ سماجی بتوں کی پوجا نہیں کرتے، آریہ سماج بتوں کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، اور اللہ بھلا کرے ہمارے بزرگ حضرت زید میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اس دلی کے جامع عیدگاہ کے ایک بڑے امام تھے، انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی، آریہ سماجی کی ایک کتاب لکھی ہوئی، آریہ سماجی کی، اور اس نے 500 صفحے کی کتاب تھی، صرف اس پر یہ لکھا، اس 500 صفحے کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ بت پرستی غلط ہے، بتوں کی پوجا شرک ہے۔ 500 صفحے اس نے اس پر لکھے، پنڈت تھا کلکتے کا۔ لیکن فائدہ وہ آریہ سماجی بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ بدھزم کے یہاں بھی پوجا نہیں تھی کسی بھی بت کی، جینیوں میں بھی نہیں تھی، ایک شخص کو مانتے تھے اور اس کی پیروی کرتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے۔ لیکن بدھسٹ نے بھی اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، آریہ سماجیوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، جینیوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، اور مشرکین کی تہذیب میں، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی تہذیب میں ضم ہو گئے۔ صرف عقیدے کے طور پر الگ رہے، لیکن تہذیبی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو گئے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے، شاہجہاں پور کا ہے کہ ایک مرتبہ میں نوٹ جو دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نوٹ پھٹے کٹے نوٹ بدلوا لو، تو میں ایک صبح 8-9 بجے ایک دکان بازار میں گیا، تو ایک سردار کی دکان کھلی ہوئی تھی، بالکل انہوں نے ابھی تازہ دکان کھولی تھی، صفائی کری تھی، میں لے کے چلا گیا۔ تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اس کے یہاں کرشن کی یا کسی کی وہ لگی ہوئی ہے، مورتی لگی ہوئی ہے، اور بتی لے کے وہ آرتی اتار رہا تھا، سکھ، جبکہ سکھوں کے یہاں بتوں کی پوجا کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو صرف گرنتھ کو، گرو نانک کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور گرنتھ کو اپنی کتاب مانتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آرتی اتار رہا ہوں۔ میں نے بھئی تم آرتی کا تم سے کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ان باتوں سے، لیکن یہ کہ جہاں تک، کہنے لگے نہیں وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، میں طالب علم ہوں، اور میں نے صرف یہی نہیں کہ قرآن پڑھا ہے، میں نے گرنتھ بھی پڑھی، اور گرنتھ میں تمہارے یہاں کہیں اس پوجا کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس آرتی اتارنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تم کس لیے کر رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میاں جی تم پیسے لو اور جاؤ، لیکن ایک بات سمجھ لو، بات یہ ہے کہ اب ہم یہاں اس ہندوستان اس تہذیب میں رہتے ہیں، اب ہماری شادی بیاہ، اس کے الفاظ غور کیجئے جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب ہماری شادی بیاہ جو ہے، ہماری عورتیں ان کے یہاں چلی گئیں، ان کی عورتیں ہمارے یہاں آ گئیں، ہمارا سماج ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا، اب ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، بس اتنا ہی رہا کہ ہم وہ مندر جاتے ہیں، ہم گردوارے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ کیا کالج میں پڑھنے کے لیے اسی لیے بھیجا گیا تھا
کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لو؟ کیا لڑکیوں کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ تعلیم کے بجائے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرتی پھریں، رنگ ریلیاں مناتی پھریں؟ کہ معاشی مجبوری اگر کسی آفس میں لے جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس مذہب کو قبول کر لیں گے؟ آج ہمارا نوجوان اور ہم اپنے نوجوانوں کو جس معاشرے میں ڈال رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک معاشرہ ہے۔ یہ تہذیب ختم ہو جائے گی، اور دنیا یہی چاہتی ہے۔ دنیا کو آپ کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں نماز پڑھیے، اور اگر آپ کو مظاہرہ دیکھنا ہے تو یہ ٹیمپل ہے یہاں کالکا مندر پہ، کمل مندر، وہاں چلے جائیے دیکھ لیجئے، وہاں جائیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں خاموشی سے رہیے، آپ کا جی چاہے نماز پڑھیے، آپ کا جی چاہے گرنتھ پڑھیے، آپ کا جی چاہے پڑھیے۔ پھر فرق کیا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہمارے جو بہائی ہیں، بہاءاللہ ہیں، آپ ان کو پیغمبر مان لیجئے، بس باقی پھر آپ کو اپنے کسی بھی مذہب میں رہیے۔ بہائی مندر موجود ہیں یہاں۔ تو دنیا کا تو مقصد یہی ہے، یہ صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا اللہ کو مان لیا اور اس کے احکامات کو آپ نے پس پش ڈال دیا۔ جب قرآن کریم نے معاشرے کے اندر یہ فرما دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، مشرکات سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام، ایک غریب انسان بہتر ہے مالدار مشرک سے۔ یہ ہماری تہذیب کدھر جا رہی ہے؟ کہ معاشرے کو اگر ہم ضم کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے کی تہذیب کے اندر گھس کر اپنی تہذیب کو ختم کریں گے، اپنی شناخت کو ختم کریں گے، تو یہ نام کا آپ کا اسلام رہ جائے گا، اور آخرت میں پھر یہ اسلام آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننا لازمی ہے، جن کا اقرار اگر نہیں کریں گے، جن کو آپ عمل میں نہیں لائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ دنیا حرص کی طلب میں، خواہشات، نفس کا اتنا غلبہ ہو رہا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ تہذیب کا جو ہمارا معاملہ ہے، اور ہم جو دوسروں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوسری تہذیب کی طرف، دنیا چاہتی یہی ہے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ آپ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، اور آپ کا اپنی معاشرتی تہذیب سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ قرآن کریم نے ہم کو صرف ایمان کے ساتھ ساتھ جو اعمال کی دعوت دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنا معاشرہ قائم کریں، اور اپنا معاشرہ ایسا قائم کریں کہ جس کا اثر دوسروں پر پڑے۔ اور جہاں معاشرہ ہوتا ہے، جہاں اثر پڑتا ہے، وہاں اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جتنا اثر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کی پریشانیاں ہیں، یہ دنیا جو ہے اس سے کیسے بچا جائے گا؟ دنیا ایک خاردار جھاڑی ہے، اس سے کیسے نکل کے جنت میں جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں سے گزرتے ہو، خاردار جھاڑیوں میں سے نکلتے ہو، تو کس طرح نکلتے ہو؟ کہ ہم اپنے
کپڑوں کو بچا کے اور کپڑوں کو سمیٹ سماٹ کے آہستہ سے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تاکہ کانٹوں میں اور جھاڑی میں ہمارے کپڑے الجھنے نہ پائیں اور ہمارے کپڑے پھٹنے نہ پائیں۔ آپ نے فرمایا بس جنت کا یہی راستہ ہے کہ دنیا کے اندر سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی خرابیوں سے اس طرح گزر جاؤ کہ تم اس کے اندر گزرنا تمہیں اسی میں سے ہے، بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے خوب فرمایا ہے کہ درمیانے قعر دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باز۔ مجھے اس دنیا میں دریا میں تختے پر بٹھا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ دریا اور سمندر تمہیں پار کرنا ہے اس تختے پہ بیٹھ کے، اور یاد رکھنا کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کپڑے اس دریا سے کپڑے بھیگ جائیں اور یہ تختہ ڈوبنے لگے اور تم اس پانی کے اندر ڈوب جاؤ، ایسا نہ ہو، اس کو پار کر جاؤ۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے آج اپنی تہذیب کو بچانے کی، اپنے اسلام کو بچانے کی، اپنے عقیدے کو بچانے کی، اور اس کے لیے صرف اور صرف واحد راستہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی پیروی کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ کی زندگی کو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لینا۔ صحابہ کرام نے اپنے جو جماعت پیدا کری ہے، تابعین کی زندگی دیکھ لینا، تبع تابعین کی زندگی دیکھ لینا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو پیدا کر دیا کہ تم ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلے جانا، محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ آج جو آئے دن یہ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اس کو لے گیا، اور کس قدر وحشیانہ عمل کرتے ہیں کہ خرابیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا قتل و غارت کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کی خرابیاں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی اس کی بات ہے۔ ہمیں دنیا میں انسانیت اور معاشرت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، نہ کہ اسے برباد کرنے کے لیے۔ اور یہ صرف اور صرف اس سے آئے گا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، ان سے محبت کریں، انہی کو اپنا رہنما بنائیں گے، تبھی ہم کو راستہ مل سکتا ہے، ورنہ ہم اس دنیا میں بھٹکتے ہی رہیں گے اور ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق